دوستو، خاموشی ایک ایسی طاقت ہے جسے ہم میں سے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات خاموش رہنا بولنے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے دماغ میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ہر وقت بولنا یا زیادہ زہر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ انسانی دماغ فطری طور پر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو نامکمل یا ادھوری لگتی ہیں۔ جب آپ اچانک خاموش ہو جاتے ہیں یا اپنی موجودگی کو کم کر دیتے ہیں تو دوسرا شخص لاشعوری طور پر آپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ آپ کہاں چلے گئے، کیوں خاموش ہو گئے، کیا آپ کسی اور میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ یہ سوالات اسے بے چین کر دیتے ہیں اور وہ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بار بار کسی سے بات کریں گے، ہر وقت رابطے میں رہیں گے یا اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے تو دوسرا شخص ان کی زیادہ قدر کرے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب آپ کسی کو آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں تو وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، لیکن جب آپ اپنی خاموشی سے ایک خلا پیدا کرتے ہیں تو وہ آپ کی اہمیت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ خاموشی صرف الفاظ کی غیر موجودگی نہیں، بلکہ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے جو کسی کو بھی آپ کی توجہ کے لیے ترسا سکتا ہے۔ اگر آپ خاموشی کو صحیح وقت پر اور درست طریقے سے استعمال کریں تو یہ دوسروں کے جذبات پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے اور انہیں آپ کی موجودگی کے بارے میں بار بار سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ خاموشی ایک خلا پیدا کرتی ہے۔ انسانی دماغ کی فطرت ہے کہ وہ نامکمل چیزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی بھی تعلق یا گفتگو میں ایک معمول طے ہو جاتا ہے تو دماغ اسے ایک عام سی بات سمجھنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی اس میں غیر معمولی، غیر متوقع تبدیلی آتی ہے، خاص طور پر خاموشی کی صورت میں، تو یہ ذہن میں سوالات اور بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ یہی چیز کسی کو بھی آپ کی طرف زیادہ متوجہ کر سکتی ہے۔ جب آپ ہمیشہ کسی کو فوراً جواب دیتے ہیں، ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں تو وہ آپ کو معمول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ آپ کی دستیابی اسے ایک عام سی بات لگتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی آپ میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب اچانک آپ اپنی توجہ واپس کھینچ لیتے ہیں، بات چیت میں وقفہ آ جاتا ہے یا آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کے دماغ میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ آخر کیا بدل گیا ہے۔ یہی حیرانی اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور لاشعوری طور پر وہ اس خلا کو بھرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ یہی نفسیاتی اصول ہر جگہ کام کرتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کسی کے ہر سوال کا فوراً جواب دیں، ہر وقت دستیاب ہو اور اپنی دلچسپی ظاہر کرتے رہیں تو دوسرا شخص آپ کو ایک یقینی چیز کے طور پر دیکھے گا۔ اسے کبھی آپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ پہلے ہی اس کی زندگی میں موجود ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے دماغ میں سوالات جنم لینے لگتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں زیادہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی مختلف طریقوں سے اثر ڈال سکتی ہے۔ اگر آپ میسیجز پر ہمیشہ فوراً جواب دیتے ہیں اور اچانک تاخیر کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جواب کم کر دیتے ہیں تو دوسرا شخص حیران ہوگا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی محفل میں ہمیشہ زیادہ بات کرتے تھے اور اب آپ کم بات کرتے ہیں، لوگ آپ کی خاموشی کو نوٹس کریں گے اور اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ جب سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہو تو کسی کو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی ایک تبدیلی آتی ہے، جیسے ہی کوئی چیز اپنے معمول سے ہٹتی ہے تو یہ بات ہر کسی کے ذہن پر ایک اثر ڈالتی ہے۔ خاموشی کا یہ اثر صرف ذاتی تعلقات تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہر قسم کے سماجی روابط میں کام کرتا ہے۔ اگر کوئی استاد کسی خاص طالب علم سے ہمیشہ سوالات کرتا تھا لیکن اچانک اسے نظر انداز کرنا شروع کر دے تو وہ طالب علم لاشعوری طور پر اپنی اہمیت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایک باس اپنے کسی ملازم سے ہمیشہ کام کے حوالے سے بات کرتا تھا لیکن اچانک خاموش ہو گیا تو وہ ملازم سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آیا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ یہی اصول محبت اور تعلقات میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی مستقل توجہ کا عادی ہو چکا ہے اور اچانک آپ اس پر توجہ دینا بند کر دیں یا رابطہ کم کر دیں تو وہ لاشعوری طور پر آپ کے بارے میں زیادہ سوچنے لگے گا۔ وہ اس خلا کو بھرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی صورت میں ہو یا آپ کی سرگرمیوں پر زیادہ دھیان دینے کی صورت میں ہو۔ خاموشی کی طاقت کا
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خود آپ کے بارے میں سوچے۔ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آپ صرف اپنی دستیابی کو محدود کر کے اپنے رد عمل میں تبدیلی لا کر یا گفتگو میں وقفہ ڈال کر دوسروں کے ذہن میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی کو صحیح وقت پر اور درست طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اگر آپ بہت زیادہ خاموش ہو جائیں یا مکمل طور پر غائب ہو جائیں تو یہ دوسروں کے لیے دلچسپی ختم کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ متوازن طریقے سے اپنی خاموشی کو استعمال کریں تو یہ ایک طاقتور نفسیاتی اثر ڈال سکتی ہے۔ خاموشی جذباتی کشش کو بڑھاتی ہے۔ خاموشی ایک محض تدبیر نہیں بلکہ ایک طاقتور نفسیاتی حربہ ہے جو جذباتی کشش میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے مسلسل رابطے میں رہنا ضروری ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ ہر وقت کسی کے لیے دستیاب ہوں تو آپ کی موجودگی معمول بن جاتی ہے اور آپ کی قدر کم ہونے لگتی ہے، لیکن جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو دوسرا شخص نہ صرف آپ کو یاد کرتا ہے بلکہ لاشعوری طور پر آپ کی قدر بھی کرنے لگتا ہے۔ یہاں ایک نفسیاتی اصول کام کرتا ہے جسے اسکارسٹی ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے مطابق جب کوئی چیز کم دستیاب ہوتی ہے تو اس کی قدر خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو معلوم ہو کہ کسی مخصوص برانڈ کا پرفیوم محدود ایڈیشن میں دستیاب ہے تو آپ اسے حاصل کرنے کی زیادہ خواہش محسوس کریں گے، چاہے آپ کو اس کی زیادہ ضرورت نہ بھی ہو۔ یہی اصول انسانی تعلقات میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ کی موجودگی کم ہو جاتی ہے تو لوگ آپ کی اہمیت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کسی کے ساتھ روزانہ بات کرتے ہیں، ہر وقت چیٹ پر دستیاب ہوتے ہیں اور ہمیشہ سب سے پہلے میسج کرتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد وہ شخص آپ کی موجودگی کو ایک معمول سمجھنے لگے گا، لیکن اگر آپ اچانک خاموش ہو جائیں، کچھ دنوں کے لیے رابطہ محدود کر دیں یا اپنی مصروفیت میں اضافہ دکھائیں تو وہ شخص حیران ہوگا۔ اس کا دماغ خود بخود اس خاموشی کی وجوہات تلاش کرنے لگے گا اور وہ آپ کے بارے میں زیادہ سوچنے لگے گا۔ یہی سوچنا ہی جذباتی کشش کو بڑھاتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ اہم بن جاتا ہے۔ یہی اصول تحقیق میں بھی ثابت ہوا ہے۔ ایک تجربے میں ماہرین نفسیات نے پایا کہ جب کسی شخص سے کچھ وقت کے لیے بات چیت روک دی جائے تو وہ لاشعوری طور پر اس شخص کے بارے میں زیادہ سوچنے لگتا ہے اور اس کی موجودگی کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دماغ کسی بھی نامکمل چیز کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کوئی شخص اچانک خاموش ہو جاتا ہے تو یہ نامکمل پن دوسرے کو بے چین کر دیتا ہے۔ یہ تکنیک محبت اور تعلقات میں خاص طور پر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے دلچسپی رکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت اپنی دستیابی کا یقین دلائیں، کبھی کبھار خاموش ہو کر دیکھیں۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر دلچسپی کا مظاہرہ کریں، بلکہ اپنی موجودگی کو ایک قیمتی چیز بنا کر پیش کریں۔ جب آپ کسی کو فوراً جواب دینے کے بجائے کچھ دیر انتظار کرواتے ہیں تو وہ آپ کے پیغام کا زیادہ شدت سے منتظر ہوتا ہے۔ جب آپ ہر وقت موجود رہنے کے بجائے کبھی کبھار خود کو مصروف ظاہر کرتے ہیں تو دوسرا شخص آپ کے ساتھ وقت گزارنے کو ایک خاص موقع سمجھتا ہے۔ یہی حکمت عملی تعلقات میں جذباتی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنی موجودگی کی عادت ڈال دیتے ہیں تو ایک وقت کے بعد وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر سکتا ہے، لیکن جب آپ اپنی دستیابی کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو آپ کی قدر بڑھتی ہے۔ یہ وہی اصول ہے جس پر کامیاب لوگ عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنی موجودگی کو محدود اور بامقصد بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کی کمی محسوس کریں اور ان کی قدر کریں، ان کو ویلیو دیں۔ دوستو، خاموشی صرف ایک رد عمل نہیں بلکہ ایک حکمت عملی ہے جو آپ کی شخصیت کو زیادہ پرکشش بنا سکتی ہے۔ جب آپ خود کو تھوڑا دور رکھتے ہیں تو لوگ آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، آپ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی خاموشی کی اصل طاقت ہے، کم بول کر زیادہ اثر ڈالنا اور اپنی قدر کو بڑھانا۔ خاموشی طاقت اور کنٹرول دیتی ہے۔ خاموشی ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو کسی بھی تعلق میں مضبوطی اور بااختیار بنا سکتا ہے۔ عام طور پر جب لوگ کسی تعلق میں جذباتی طور پر غیر متوازن محسوس کرتے ہیں تو فوراً رد عمل دیتے ہیں، وضاحت مانگتے ہیں یا صورتحال کو فوراً حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ تعلقات میں طاقتور ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خاموشی کا صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ جب آپ فوری رد عمل دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ آپ جذباتی طور پر مستحکم ہیں اور آپ کا رد عمل دوسروں کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ بات دوسروں کو یہ سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی قدر خود طے کرتے ہیں اور آپ کسی کی توجہ یا وضاحت کے محتاج نہیں۔ یہی وہ نفسیاتی برتری ہے جو آپ کو کسی بھی تعلق میں طاقت فراہم کرتی ہے۔ یہ تکنیک خاص طور پر اس وقت کام آتی ہے جب
جب کوئی شخص آپ کو نظر انداز کر رہا ہو یا آپ کی قدر نہیں کر رہا، عام طور پر جب لوگ نظر انداز کیے جاتے ہیں تو وہ بے چین ہو کر سامنے والے سے وضاحت مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار رابطہ کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اہمیت جتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے وہ خود کو کمزور ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو آپ سامنے والے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس کے رد عمل کے محتاج نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں خاموشی ایک زبردست نفسیاتی اثر ڈالتی ہے۔ یہاں ریورس سائیکالوجی یعنی الٹی نفسیات کا اصول کام کرتا ہے۔ انسانی دماغ کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی چیز آسانی سے دستیاب ہو تو وہ اس کی قدر کم کر دیتا ہے، لیکن جب وہی چیز اچانک دور ہو جاتی ہے تو وہ اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ جب آپ کسی کو نظر انداز کرتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ان کا دماغ فوراً رد عمل دیتا ہے اور وہ لاشعوری طور پر آپ کی طرف کھینچا چلاتا ہے۔ یہ تکنیک خاص طور پر ان لوگوں پر زیادہ اثر کرتی ہے جو اپنی اہمیت کے غرور میں دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو بار بار آپ کو نظر انداز کر رہا ہے یا آپ کی قدر نہیں کر رہا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگے، ایک دم خاموشی اختیار کر لیں۔ کچھ دنوں تک کوئی رابطہ نہ کریں، کوئی وضاحت طلب نہ کریں اور کسی بھی صورت میں اپنی اہمیت ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص خود حیران ہونے لگے گا کہ آپ کہاں چلے گئے، کیا آپ نے دلچسپی کھو دی یا کیا آپ کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو اسے بے چین کر دے گی اور وہ خود ہی آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اصول صرف تعلقات میں ہی نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی کام آتا ہے۔ اگر آپ کسی بحث میں الجھنے کے بجائے خاموش رہتے ہیں تو دوسرا شخص خود ہی اپنی بات پر شک کرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو جذباتی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس پر رد عمل ہی نہیں دیتے تو وہ خود الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں۔ یہی خاموشی آپ کو ایک ذہین اور باوقار شخصیت کا مالک بناتی ہے جو ہر حالت میں اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتا ہے۔ دوستو، خاموشی محض ایک رد عمل نہیں بلکہ ایک زبردست نفسیاتی حکمت عملی ہے جو آپ کو تعلقات میں طاقتور بناتی ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کو آپ کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے بلکہ آپ کو جذباتی طور پر بھی مضبوط بناتی ہے۔ جو لوگ خاموشی کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے جذباتی دباؤ میں نہیں آتے بلکہ خود اپنے تعلقات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنی موجودگی کو محدود کرتے ہیں تو لوگ لاشعوری طور پر آپ کی اہمیت زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ تکنیک نہ صرف آپ کے وقار میں اضافہ کرتی ہے بلکہ تعلقات میں آپ کو ایک مضبوط مقام بھی دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں اور آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کریں تو خاموشی کا دانشمندانہ استعمال کریں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی خاموشی کو بطور ایک نفسیاتی ہتھیار آزمایا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور نفسیات سے جڑی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔